حضرت امام احمد ابن حنبل، آپ دیکھیں کیا عشق ہے، سبحان اللہ. دیار حبیب میں آتے ہیں، حج فرض ہے، ایک بار حج کرتے ہیں اور حج فرض کرنے کے بعد اب کہتے ہیں کہ مجھے مدینہ چھوڑ کر نہیں جانا، مدینہ چھوڑ کر کہیں نہیں جانا. سب کہتے ہیں کہ حضور حج کا موسم آ گیا، آپ چلیں پھر سے حج کر لیں. جواب ہوتا ہے حج کرنے چلا تو جاؤں گا لیکن دیار حبیب چھوٹ جائے گا. اگر دیار حبیب سے دور ہو جاؤں اور ملک الموت آ جائے پھر میرے عشق کا کیا حال ہوگا. آپ حج کو ترک کرتے، فرض حج کے بعد حج کرنا جانا پسند نہیں کرتے، صرف اس وجہ سے کہ کہیں دیار حبیب سے جدا نہ ہو جاؤں اور حج کے ارکان ہو، میں کعبے کا طواف کروں اور ملک الموت آ جائے، میری روح قفس انسلی سے پرواز نہ کر جائے اور میرا جسم اور روح مدینہ منورہ میں دفن ہونے سے محروم نہ ہو جائے. اس لیے آپ مجھے کہیں نہیں جانا، مدینہ چھوڑ کر نہیں جانا. سبحان اللہ، کیسے عاشق تھے. اور صرف یہی نہیں بلکہ زندگی پوری کی پوری اس کے بعد آپ مدینہ منورہ میں گزار دی. سبحان اللہ. اور ادب کا یہ عالم تھا، علماء فرماتے ہیں اور تاریخ میں درج ہے کہ جب تک آپ بقید حیات مدینہ منورہ میں رہے کبھی چپل نہیں پہنے، اور جب بھی بولو براز پیشاب پاخانہ حاجت بشری کے تقاضے کے تحت آپ کو کبھی بھی لگتا تھا تو مدینہ منورہ کا ایسا احترام ان کے دل میں تھا کہ آپ بولو براز کے لیے پیدل چل کر مدینہ شہر سے باہر جاتے اور وہاں سے بولو براز سے فارغ ہو کے پھر باوضو ہو کر مدینہ منورہ حاضر ہوتے. سبحان اللہ. آپ فرماتے نہ جانے ان گلیوں سے کون سی گلی ہوگی جس سے میرے سرکار گزرے ہوں گے، میرے سرکار کے قدم آپ نے محفوظ کر لیا ہے نا. تو جیسے ہی جنگ واقع ہوئی، یہاں پہ کافی جنگ ہونے کے بعد الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو یہاں بھی فتح و نصرت عطا فرمائی. اور جب یہ جنگ کی خبر پھیل گئی کہ مسلمانوں کو اللہ نے فتح یاب کیا اور مسلمان کامیاب ہو گئے تو سارے کے سارے خوش ہوئے اور خوشی میں سب اس جگہ جمع ہوئے. اور جمع ہونے کے بعد جو بھی جنگ کے بعد کے جو مال غنیمت تھے سب کے سب جمع کرنے لگے تاکہ اکٹھا کر کے بعد میں پھر تقسیم کر دیا جائے. اس میں جو 70 صحابہ تھے جن کو کہا تھا کہ آپ یہیں پہ رہنا، کسی حالت میں بھی نیچے نہ آنا، انہوں نے کہا کہ اب تو جنگ جیت چکے ہیں، سارا کام تو ختم ہو گیا ہے، سب مال غنیمت جمع کرنے میں مدد کریں. وہ سب نیچے آ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھنے میں تھوڑی سی ان سے بھول بھی ہے نا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر یہ لوگ نیچے آ گئے. یاد رکھنا جب ہم اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ذرا بھی خلاف کام کریں گے تو پھر دنیا اور آخرت دونوں حساب میں ہمارے لیے کچھ نہ کچھ مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. آپ سبق سیکھیں ان سے کہ یہ صحابہ کرام ہیں، اللہ کے رسول کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں. اور پھر جب وہ نیچے اترے حضرت سیدنا خالد ابن ولید فوراً جو کفار پیچھے سے پسپا ہو کے بھاگ رہے تھے دور دراز تک چلے گئے. انہوں نے سب ایک جگہ جا کے جمع کیا سب کو، اور اس کے بعد پھر ایک زبردست تقریر کی ان کے سامنے. اے لوگوں، اے اہل مکہ، تم تو جنگجو ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم پیٹھ دکھا کر جا رہے ہو؟ میں تمہارے ساتھ ہوں، قیادت کرنے کے لیے تیار ہوں، پھر سے چلو ان پر حملہ کریں اور پھر فتح ہماری ہوگی. حضرت خالد ابن ولید نے دوبارہ تقریر کے بعد اجتماع کر کے یعنی ایک ساتھ جمع کر کے پیچھے کا جو کینل کا رستہ ہے، یہاں پہ یہ پہاڑ کے پیچھے ہی ندی ہے اور ایک پل بھی ہے ادھر سے، دیکھیں یہاں ٹھیک ہے نا، وہی کینل سے آپ دوبارہ چھپ کے واپس آ گئے. یہ لوگ مالو متا میں تھے، اوپر سے آپ کو دکھانے کیونکہ وہ لوگ کینل سے آئے تھے اس لیے چہرہ سمجھ میں نہیں آیا کہ آنے والا کون آیا، اور کینل سے ایک بار بھی ادھر سے نکل کے پھر اوپر سے حملہ آور مسلمان تتر ہو گئے. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے پناہ نقصان پہنچا، چوٹ پہنچی، آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے.
اور پھر یہاں تک کہ خبر پھیلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ شہید کر دیے گئے. اللہ اکبر. سارے صحابہ پریشان حال تھے. سیدنا ابوبکر صدیق کی ذات تھی کہ ہر وقت آپ کے ارد گرد پروانوں کی طرح گھومتے رہتے, پروانوں کی طرح. اور سیدنا صدیق اکبر نے جیسے ہی موقع پایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھے پر بٹھایا اور وہ مقدس جگہ دکھاتا ہوں. یہ دیکھیے سامنے پہاڑ, چھوٹا سا ایسا دیکھیے چیر دکھ رہا ہے پہاڑ پہ, دیکھیے ایک دم سیدھا ہماری انگلی پہ نیچے, دیکھیے ایک دم انگلی کے نیچے بلڈنگ کے تھوڑا سا اوپر دو پتھروں کے درمیان چیر نظر آ رہی ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں اور اس چیر کے پاس اندر لے گئے, چھوٹا سا غفا ٹائپ کا غار ہے. الحمدللہ ہماری وہاں پہ حاضری ہوئی. انہوں نے سامنے سے دیوار دے دیا ہے, دیوار. آپ یقین کیجئے ہمارے اکرم بھائی یہاں مدینے میں تقریباً 28 سال رہے, یہ بھی بار بار انہوں نے بھی حاضری کا شرف دیا اور یہ خاکسار بھی اس جگہ حاضر ہوئے. میں آپ کو پتہ کی بات بولتا ہوں کہ اندر جانے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ پتھر کو کسی نے تراشا ہے چوکور کر کے بیٹھنے کے لیے کہ آنے والا کبھی یہاں آئے گا. اور پیچھے سے ٹیک لگانے کے حساب سے جیسے کرسی ہوتی ہے نا ویسے بنا ہوا ہے. ایسا لگتا ہے کہ نبی مکرم کے لیے اس پہاڑ کو چیر کر کرسی بنا کر پہلے رکھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ایسے بیٹھ کر ٹیک لگایا تو جہاں آپ کا سر اقدس لگا پہاڑ پہ وہ پورا کا پورا موم کی طرح ایسے پھسل کے کٹ کے ایک دم سر کے نشان آ گئے. اور سب سے خاص خوبی یہ ہے کہ جیسے ہی غار کے اندر آپ گھسیں گے اتنی اچھی خوشبو نکلتی ہے وہاں سے کہ آپ کے مشام جان کو معطر کر دے. سبحان اللہ. اور دنیا میں ایسی خوشبو نہ ہو. سبحان اللہ. دنیا میں ایسے جانے کے بعد آپ کا دماغ ایسے جھنجھوڑ دے. ایسی خوشبو آج بھی آتی ہے. میں نے سنا نہیں ہے, میں نے دیکھا ہے, اندر جا کے محسوس کیا ہے. سبحان اللہ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکتیں ہیں. الغرض یہ سب ہونے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ جب جیسے ہی سنے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہوا بڑے جذبات میں آئے. پھر دوبارہ سارے صحابہ اکٹھا ہوئے اور بڑے جوش اور ولولہ کے ساتھ اپنی جان کو نثار کرنے کے لیے پھر یہ جنگ میں حالت جنگ میں آئے اور کفاران مکہ کو پھر آپ کے سارے صحابہ نے شکست دے دی. اور پھر بہت سارے کفار یہاں پہ بھی واصل جہنم ہوئے اور باقی جو بچے وہ فرار ہو گئے, ہے نا. تو یہیں پہ غسیل الملائکہ خطاب کیا ہے, ملائکہ نے جن کو غسل دیا. سبحان اللہ. اب دیکھتے ہیں سارے لوگوں کی لاشوں کو, ایک لاش نہیں ہے. وہ کون؟ حضرت سیدنا امیر حضرت حنزلہ ہے نا. وہ اس حالت میں آئے تھے کہ ان کو نہانے کی حاجت تھی اور رسول اللہ کا جیسے فرمان سنا ان کو خیال نہ رہا اور عشق میں یہاں آئے اور آپ شہید ہو گئے. دیکھتے ہیں سب کی لاش ہے, حضرت حنزلہ کا نہیں ہے. سب نے ڈھونڈا کہیں نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا, ماشاء اللہ, تو فرشتے انہیں لے جا کر آسمان میں غسل دے سبحان اللہ اور غسل کے بعد لا کے یہاں پر رکھے. اور حضرت سیدنا امیر حمزہ کا یہ عالم تھا کہ ہندا نام کی عورت نے جو جنگ بدر میں ان کے شوہر کو قتل کیا گیا تھا اس کا بدلہ لینے کے لیے ایک خاص غلام کو انہوں نے انعام کا اعلان کیا تھا اور وہ غلام یہاں پہ آ کر کے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھالا سے شہید کیا. اور پھر ہندا کو جب خبر لگی تو وہ آنے کے بعد حضرت امیر حمزہ کے پیٹ کو سینہ کو چاک کیا اور کلیجے کو نکالا اور کلیجے کو نکالنے کے بعد بدلہ لینے کے طور پر اسے چھپایا. آپ کے ناک, آپ کے کان, آپ کی ساری چیزوں کو ایک ایک اعضاء کو کاٹ کر الگ کر دیا. اللہ اکبر. جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت حمزہ جن سے آپ بے پناہ محبت فرماتے تھے جب ان کو دیکھا اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے آپ دیدہ ہوئے اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر آپ کے آنسو نکل آئے. اللہ, آپ بے پناہ محبت فرماتے تھے. اس کے بعد اور دیگر صحابہ تھے, تقریباً 70 صحابہ کرام یہاں پہ شہید ہوئے. 70 صحابہ کرام. حضرت مصعب بن عمیر بھی یہیں پہ ہیں, ہے نا. اور باقی صحابہ حضرت حنزلہ اور دیگر صحابہ بھی یہاں پہ ہیں. پیچھے
आप 70 सहाबा की कब्र अनवर एक साथ है और आगे हजरत अमीर हमजा हैं। आप एक साथ आए, जंग के इस पस मंज़र को आपने जहन में बिठा लिया कि इन लोगों ने, सहाबाए किराम ने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन हम तक पहुँचाने के लिए, है ना, किस तरह से जद्दोजहद किया, कितनी मेहनतें की। इस कुर्बानी को आप याद करें और अपने दिल में महसूस करें। फिर जो कुछ भी आज हम हैं, जो कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं, और जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे आके मुहासबा करें, अपनी गलतियों का एतराफ़ करें, अपने रब से माफ़ी का तलबगार बने, और फिर अपनी बकिया ज़िंदगी को, है ना, इंशाअल्लाह अज़ीज़ यहाँ से जाने के बाद बेहतर फरामीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अमल पैरा होने के लिए आप यहाँ पे क़स्द करें। अल्लाह ज़रूर हमें दीनदार बनने में मदद अता फरमाए।